سورہ تبت، سورت نمبر 111۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر چڑھ کر جمع فرمایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے جملہ کہا تھا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہی ہو گیا ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عطسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عطسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ابو لہب مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیہ کا ہوتا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ جس شخص کو بھیجا اسے 4000 درہم لینے تھے، تو اس نے کہا کہ یعنی مقروض تھا ایک شخص، تو اس نے اس 4000 درہم کے عوض اپنی جگہ اس مقروض کو بھیج دیا۔ تو اس زمانے میں چند درہم کسی کے پاس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، تو کہا یہ کہ یہ ہزاروں کا مالک تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مال کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا، تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ وما کسب، اور جو بھی اس نے کمایا۔ اب یہ ہے کہ مال اور کسب 2 الگ الگ چیزیں کیا ہیں۔ مال جو ہے وہ روپے پیسے کو کہتے ہیں، لیکن کسب جو ہے وہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، یعنی جس طرح مال انسان کی ایک کمائی ہوتی ہے، اسی طرح اولاد بھی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن وہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مال اس کے کام تو نہ آیا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اس کے کس کام اگر وہ خود ہی برباد ہو گیا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے نہ بچا سکا، میرے کسی کام نہ آیا۔ اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کی اولاد اس کے قریب نہ پھٹکی۔ کہتے کہ بیماری اس کو پڑی تھی کہ اس کے جسم پر جو پھوڑے تھے ان سے اتنی سخت بو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور پھر اس کی لاش کئی دن تک پڑی رہی، کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ تو پھر لوگوں نے اس کی اولاد کو لان تان کی، تو بہرحال انہوں نے دور سے لکڑیوں کے ساتھ چارپائی کو دھکیل کے تو گڑھے میں اس کو پھینکا۔ یعنی اولاد نے زندگی میں کیا کام آنا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پوچھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو ابو لہب کے لیے اس کی اولاد جو تھی وہ الٹا وبال جان تھی۔ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔
پہلی تفسیر کے مطابق یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونجھ کی رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونجھ کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ ابو لہب کی بیوی کو رسی کا کیوں کہا گیا، اس کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے ہار پہ بڑا فخر کرتی تھی، اور ہار پر اس کو بہت ناز تھا، اور یہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس کو خرچ کر ڈالوں گی، اور بتوں کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کو نہیں، ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں تمہیں جہنم میں ایک ہار ملے گا جو رسی کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس رسی کے ساتھ گھسیٹی جائے گی۔ تو یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کا، جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھی۔ تو اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اصل قوت اللہ ہی کی ہے، اصل طاقت اسی کی ہے۔ کوئی شخص اپنے مال یا اولاد یا بیوی کے بلبوتے پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دراصل اپنی ہی عاقبت برباد کرتا ہے۔ ایک بہت زبردست عبرت کی مثال اللہ نے قرآن میں رکھ دی، اور اس سے سچی مثال اور کوئی نہیں، کہ خواہ کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی کتنا مالداری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کی بیوی کتنی ایکٹیو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہ رکھے اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے اور عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا، آخرت کا انجام تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔